بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن کا حق ہے کہ وہ اپنی دشمنی کو کھل کر استعمال کرے۔ آپ کو اس میں چیخنے چلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ جب آپ کسی کے دشمن بنے ہوئے تھے تو آپ اس وقت کتنے شریفانہ انداز کو استعمال کر رہے تھے۔ دوست تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو تیرا بھی دوست ہو اور تیرے دوست کا بھی دوست ہو اور تیرے دشمن کا دشمن ہو، ایک وہ جو تیرا بھی دوست ہے اور تیرے دوست کا بھی دوست ہے اور تیرے دشمن کا بھی دوست ہے، ایک وہ جو تیرا بھی دوست ہو اور تیرے دشمن کا بھی دشمن ہو اور تیرے دوست کا بھی دشمن ہو۔ پہلا دوست خالص دوست ہے، دوسرا دوست جو تیرے دشمن کا بھی دوست ہے وہ کبھی اس دشمن کے ساتھ مل کر تمہیں بھی سخت نقصان پہنچا سکتا ہے، اور تیسرا دوست جو تیرے دوست کا دشمن ہے وہ ایک دن تمہارا بھی دشمن بن جائے گا۔ ٹوپی خواہ معمولی قیمت کی کیوں نہ ہو، اسے اچھی جگہ رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ سر کی بلندی کو ظاہر کرتی ہے۔ جوتی خواہ لاکھ روپے کی کیوں نہ ہو، وہ پاؤں میں ہونے کی وجہ سے اسے زمین پر ہی رکھنا پڑتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھی صحبت خبیث انسان کو بھی بلند بنا دیتی ہے۔ انسان کی نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آخرت میں احتساب کے جوتوں سے بچ جائے۔ بوڑھے والدین کو اتنی اذیت دیں جتنی آپ بڑھاپے میں برداشت کر سکتے ہوں۔ ایک بیٹے نے اپنے والد کو بالوں سے پکڑ کر صحن میں خوب گھسیٹا۔ جب اسے دروازے کی چوکھٹ تک لے آیا تو والد نے چیخ کر کہا، مجھے یہاں چھوڑ دے، میں نے بھی اپنے والد کو اسی چوکھٹ تک گھسیٹا تھا۔ عورت اگر غیر مرد سے بات کرے تو اس کے لہجے میں ترچھی ہونی چاہیے، اس طرح وہ مرد اسے سنبھل کر بات کرے گا۔ اگر عورت نرم آواز سے بات کرے گی تو جس کے دل میں کچھ خرابی ہوتی ہے تو وہ اس سے اپنی کچھ غلط امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ اگر آپ کسی حاجت مند کی ضرورت پوری کرنا چاہیں، ان کی امداد ایسے خفیہ انداز میں کی جائے کہ اس کا ذاتی اعزاز مجروح نہ ہونے پائے، کیونکہ انسان کو فقر میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی وہ اپنی عزت میں حد تک کا غم محسوس کرتا ہے۔ جو فقیر ضرورت پوری ہونے کے بعد بھی مانگتا رہے وہ فقیر نہیں ہے، بلکہ وہ غربت کے لباس میں ایک تاجر ہے۔ اس طریقے سے اس نے جتنا مال جمع کر رکھا ہوگا یہ غصب شدہ مال ہے، آخرت میں اس سے اس مال کی پائی پائی وصول کی جائے گی۔ کسی کی زبان پیچھے اور عقل آگے ہوتی ہے، جب وہ اپنی زبان سے غلط بات نکالنا چاہتا ہے تو عقل آگے آ کر اسے روک لیتی ہے، اور بعض آدمیوں کی زبان آگے اور عقل پیچھے ہوتی ہے، جب وہ اپنی زبان سے کوئی بات بولنا چاہتا ہے تو غلط بات پہلے نکل جاتی ہے اور اس کی عقل اس کو بعد میں ٹوکتی ہے۔ بغیر شدید ضرورت کے قرض بالکل نہ لیں۔ بعض دفعہ دینے والا قرض کو تنہائی میں دیتا ہے، لیکن ادائیگی کی تاخیر کے بعد وہ 10 جگہ بدنام کر دیتا ہے۔ ادائیگی کے بعد قرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی پھیلی ہوئی بدنامی مشکل سے دفن ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں ایک وقت میں 2 خیال اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ اچھے خیالوں کو دل میں جگہ دیتے رہیں، برے خیالات خود بخود بھاگ جائیں گے۔ عورت کی ہر حال میں دلجوئی کرتے رہا کریں، وہ بعض دفعہ جھوٹے وعدے پر بھی اعتماد کر کے خاوند کے ساتھ اچھا گزارا کر لیتی ہے۔ قرآن صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو جہالت ہے اسے دور کر دے، تاکہ قیامت میں کوئی یہ عذر نہ کر سکے کہ میں یہ کام اپنی لا علمی کی وجہ سے کرتا تھا، کیونکہ جو کام جان بوجھ کر کیا جاتا ہے اس میں انسان کی انتہائی بے حیائی شامل ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ بدبخت وہ آدمی ہے جو خود تو مر جاتا ہے لیکن اس کے چھوڑے ہوئے گناہ نہیں مرتے، بلکہ دوسرے انسانوں کے لیے تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ صفر ایک بے کار نکتہ ہے،
لیکن جب کسی عدد کے ساتھ لگ جاتا ہے تو قیمتی بن جاتا ہے۔ اچھی صحبت کی بھی یہی مثال ہے۔ ایک لنگڑا اور اندھا آدمی قافلے سے بچھڑ گئے۔ اب دونوں چلنے سے معذور تھے۔ اندھے نے لنگڑے سے یہ کہا، میں تجھے اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہوں، تو مجھے راستہ بتاتا جا، اسی طرح ہم دونوں اپنے قافلے تک جا پہنچیں گے۔ اسی طرح انسان بھی اگر اپنی اپنی وسعت کو ایک دوسرے کے رنج و غم میں جمع کر لیں تو وہ بھی اپنی زندگی کا سفر آسانی کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ جس طرح حرامی آدمی کسی شریف کے گھر میں داخل ہو کر اس کی عزت کو داغدار کر دیتا ہے، اسی طرح حرام مال بھی جب کسی کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ جس پیٹ میں گھستا رہے گا اسے پوری طرح تباہ کر کے چھوڑے گا۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس